السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ٹاپک پر میں آپ سے بہت دنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور پچھلے دنوں کسی نے مجھے ریمائنڈ بھی کرایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر بھی بات کرنا چاہیے، بے شک چھوٹا ہی صحیح، کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں طلاق یافتہ عورت یا بیوہ عورت، ان سے شادی کرنے کا رجحان بہت کم ہے۔ عربوں میں نے دیکھا ہے، جتنا میرا ان کے ساتھ رہنا ہوا، ان کے ہاں یہ چیز پھر بھی ہے، ہمارے ہاں تو بہت ہی کم ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہم نے جو ہے نا اس کو بالکل سائیڈ لائن کر لیا ایک، اور کچھ جگہوں پر تو اتنی زیادہ یہ چیز جاہلانہ حد تک ہے کہ بیواؤں کو اور طلاق یافتہ عورتوں کو ایک اتنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، سائیڈ لائن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مرد جن کی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہو یا ان کی بیوی فوت ہو گئی ہو، ان سے بھی لوگ بڑے ہچکچاتے ہیں۔ تو ایک عجیب معاشرہ ہم نے بنا رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیں تو حضور نے صرف ایک خاتون سے شادی ایسی فرمائی جن کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، ان میں سے اکثریت ان کی ہے جو بیوہ ہوئیں، اور چند وہ ہیں جنہیں طلاق ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے اکثریت ان خواتین کی ہے جو عمر میں زیادہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو عمر میں حضور سے بڑی تھیں اور پہلے ان کے 2 شوہر ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی حضرت سودا سے ہوئی، جو بیوہ تھیں اور عمر میں وہ بھی زیادہ تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کی تیسری زوجہ، جو حضور کے جو ہے گھر آئیں مدینے میں آ کر، وہ صغیر السن کم عمر کی تھیں، ان کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا وہ بھی بیوہ تھیں، ان کے شوہر شہید ہوئے، حضور نے شادی فرمائی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ بھی بیوہ تھیں۔ اچھا، حضور نے جو طلاق یافتہ خواتین سے شادی فرمائی، ان میں ایک حضرت زینب ہیں، جو حضرت زید کی بیوی تھیں، پھر زید نے انہیں طلاق دی، دونوں کی آپس میں نہیں بن سکی فار واٹ ایور ریزن، تو حضور نے ان سے شادی فرمائی۔ تو ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ طلاق یافتہ عورت اگر کہیں پر کمپیٹیبل نہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں پر بھی کمپیٹیبل نہیں ہوگی۔ ہوتا ہے نا، کبھی شادیاں ہو جاتی ہیں 2 لوگ کمپیٹیبل نہیں ہو پاتے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خاتون حضرت میمونہ سے بھی شادی فرمائی، اور وہ تو عمر میں بہت زیادہ تھیں، شی واز ان ہر لیٹ 50s، اور وہ بھی طلاق یافتہ تھی۔ حضور کے چاچا حضرت عباس نے کہا تو حضور نے ان سے شادی فرمائی۔ تو بہرحال اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ وی ول گونا پٹ دوز اسائڈ، بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایک ازواج مطہرات کی حیات طیبہ کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کہیں پر 2 لوگ کمپیٹیبل نہ ہوں، طلاق ہو جائے، لیکن ضروری نہیں ہے نا کہ وہ پھر کسی اور سے شادی کرے تو وہاں پر بھی نہ نبھے۔ دوسری جو بیوہ ہو جاتی ہیں، ان سے جو شادی کی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی ایک بڑی حکمت ہے نا کہ اب ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، اب ایک عورت اکیلی تن و تنہا معاشرے کا حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے معاشرہ کیسا ہے ہمارا، اس میں گھر والے بھی عجیب سا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں، وہی محبت کرنے والے گھر والے وہ عجیب سا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ جب اسے ایک چاہنے والے شوہر کی زندگی میں وہ آتی ہے، اسے چھت چھایا ملتی ہے، تو وہاں پر ایک اس کو عزت ہوتی ہے۔ اور بہرحال تو اس کے اندر جو ہے نا حضور نے اس کو فروغ بھی دیا ہے کہ اس چیز کو جو ایک عجیب باطل کانسیپٹس ہیں نا، ان کو ڈینائی کیا یہاں پر۔ تو سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ، کیونکہ لوگ ہمارے ہاں کتنی بھی عمر کی ہو جائے انہیں کنواری ہی چاہیے ہوتی ہے۔ دس از رانگ، دس از ناٹ اے گڈ اپروچ ٹورڈز لائف۔ تو اینی وے، یہی مختصر سی بات آج آپ سے کرنی تھی۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔